اچھا، تو آج ہم ایک کافی اہم موضوع پر بات کر رہے ہیں، ذاتی مالیات یعنی پرسنل فائنینس، جی بالکل۔ اور خاص طور پہ یہ سوال کہ کیا قرض جیسے گھر کے لیے رہن یا مارگیج واقعی لوگوں کو غربت سے نکالتا ہے؟ یا یہ ایک جال بن جاتا ہے؟ ہاں، یا یہ صرف ایک جال ہے جہاں مالیاتی ادارے بس یہ دیکھتے ہیں کہ کون قرض واپس کر سکتا ہے اور اسی کو اچھا سمجھتے ہیں۔ بالکل۔ ہمارے پاس جو مضمون ہے وہ اسی سوال کی گہرائی میں جاتا ہے اور کچھ متبادل راستے بھی دکھاتا ہے۔ جی۔ تو آج کی بات چیت کا مقصد یہی سمجھنا ہے کہ یہ جو موجودہ نظام ہے یہ کتنا مددگار ہے یا رکاوٹ ہے، اور کیا کوئی بہتر طریقہ ہو سکتا ہے۔ یہ ایک بہت اہم نقطہ اٹھایا آپ نے۔ تو آئیے اس تضاد کو تھوڑا کھولتے ہیں۔ مطلب ایک طرف تو لگتا ہے کہ آپ مالی طور پر مستحکم ہیں، کاغذوں میں جیسے آپ رہن کی قسطیں دے رہے ہیں، ہاں، وقت پر ادائیگی ہو رہی ہے۔ لیکن دوسری طرف روزمرہ زندگی میں وہی مستقل مالی دباؤ۔ بالکل صحیح۔ یہ جو رسمی مالیاتی خدمات ہیں نا، جیسے چھوٹے قرضے یا یہ رہن، یہ وقتی طور پر تو لگتا ہے کہ حل مل گیا، فوری مدد، ہاں۔ جی فوری مدد، لیکن اکثر ہوتا یہ ہے کہ لوگ دہائیوں لمبے ادائیگی کے چکر میں پھنس جاتے ہیں، اوہ، جہاں آمدنی کا ایک بڑا حصہ بس قسطوں میں چلا جاتا ہے۔ وہ جو گھر کی ملکیت کا خواب تھا وہ ایک آپ سمجھے نہ ختم ہونے والی مالی پریشانی بن جاتا ہے۔ یہ تو بہت مشکل صورتحال ہے۔ اور سب سے زیادہ تکلیف دہ صورتحال وہ تب ہوتی ہے جب خدا نخواستہ قرض لینے والے کا اچانک انتقال ہو جائے۔ اوہو، تو وہ خاندان جو پہلے ہی کم آمدنی سے مشکل سے گزارا کر رہا ہوتا ہے، وہ اکثر رہن کی ادائیگی جاری نہیں رکھ پاتا۔ ظاہر ہے۔ پھر بینک ظاہر ہے وہ تو قانونی کارروائی کرتا ہے، جائیداد ضبط کر لیتا ہے۔ کا مطلب سالوں کی محنت، جمع پونجی سب ضائع، اور خاندان غم کے ساتھ ساتھ بے گھر بھی۔ یعنی جو چیز ایک اثاثہ سمجھی جا رہی تھی وہ ایک بوجھ بن گئی۔ ایک بے رحم بوجھ۔ اور یہ واقعی تشویشناک بات ہے کہ بڑے مالیاتی ادارے ان کی توجہ اکثر انسانی پہلو پر نہیں ہوتی۔ بالکل، ان کی توجہ قرض کی وصولی، اپنا پورٹ فولیو بہتر کرنا، منافع کمانا اس پر ہوتی ہے۔ انسانی زندگی یا قرض لینے والے کے مجموعی فلاح و بہبود وہ ثانوی حیثیت رکھتی ہے۔ حالانکہ ورلڈ بینک اور IMF جیسے ادارے بھی تو وہ مالی شمولیت کی بات کرتے ہیں۔ جی کرتے ہیں، اور وہ یہ تسلیم بھی کرتے ہیں کہ صرف قرض تک رسائی دینا کافی نہیں ہے۔ صارفین کا تحفظ، مالی خواندگی، یہ بہت ضروری ہے تاکہ ان قرضوں کے منفی اثرات سے بچا جا سکے۔ اور یہ جو قرض کا بوجھ ہے اس کی قیمت صرف پیسوں میں نہیں ہے نا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ اس کے نفسیاتی اور جسمانی اثرات بھی تو ہوں گے۔ بہت گہرے ہوتے ہیں۔ یہ جو مسلسل پیسے کی فکر ہے نا، یہ تناؤ، بے چینی، ڈپریشن، ان سب چیزوں کو جنم دیتی ہے۔ صحت خراب ہوتی ہے۔ معیار زندگی گرتا ہے۔ لوگ اچھی خوراک، ورزش، ذہنی سکون، جو بنیادی چیزیں ہیں ان پر سمجھوتا کرنے لگتے ہیں۔ تو زندگی بہتر نہیں ہوتی؟ بس ایک قسم کی کمی سے نکل کر دوسری قسم کی کمی میں پھنس جاتے ہیں، جو اب ایک رسمی مالی ذمہ داری سے جڑی ہوئی ہے۔ خاص طور پر ترقی پذیر ممالک میں کیا صورتحال زیادہ خراب ہے؟ ہاں، وہاں اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ مالیاتی رسائی کے نتائج ہمیشہ ویسے نہیں ہوتے جیسے سوچے جاتے ہیں۔ لوگ قرض لیتے ہیں لیکن کسی کاروبار یا پیداواری کام کے لیے نہیں، بلکہ فوری ضرورتوں کے لیے، جیسے اچانک کوئی بیماری آ گئی، علاج کروانا ہے، بچوں کی شادی کرنی ہے، یا بس کھانے پینے کی کمی ہے۔ تو جب قرض استعمال ہو گیا اور اس سے کوئی آمدنی نہیں ہوئی تو واپسی کیسے ہوگی؟ مشکل ہو جاتی ہے، اور قرض کا چکر وہ اور گہرا ہو جاتا ہے۔ اور کچھ ادارے وہ بھی تو اپنا منافع پہلے دیکھتے ہیں۔ بالکل، کچھ ادارے تو یہ کرتے ہیں کہ پہلے سود وصول کرتے ہیں، جس کو وہ مارک اپ کہتے ہیں، اصل رقم بعد میں، اور اگر کوئی وقت سے پہلے قرض ختم کرنا چاہے تو جرمانہ۔ اچھا، یعنی جلدی جان چھڑانا بھی مشکل؟ بہت مشکل، تقریباً ناممکن بنا دیتے ہیں۔ تو پھر اگر یہ نظام اتنا ناقص ہے تو کیا کوئی متبادل ہے، کوئی بہتر راستہ؟ جی، مایوسی کی بات نہیں ہے، کچھ اچھی مثالیں بھی ہیں، جیسے بنگلہ دیش میں ڈاکٹر محمد یونس اور گرامین بینک کا کام۔ ہاں، گرامین بینک کا نام تو سنا ہے، مائکرو کریڈٹ۔ جی، مائکرو کریڈٹ۔ انہوں نے اس پوری سوچ کو چیلنج کیا کہ غریب قابل اعتبار نہیں ہوتے قرض کے معاملے میں۔ اچھا۔
انہوں نے ایک بالکل الگ ماڈل بنایا جو باہمی ضمانت یعنی ایک دوسرے پر اعتماد اور چھوٹی آسان قسطوں پر مبنی تھا، خاص طور پر خواتین کے لیے۔ اور یہ قرض کس لیے استعمال ہوتے تھے؟ زیادہ تر آمدنی پیدا کرنے والے کاموں کے لیے، جیسے کسی نے سلائی مشین لے لی، کسی نے گائے بھینس پال لی، یا اپنے چھوٹے کاروبار کے لیے کوئی سامان خرید لیا۔ تو مقصد صرف قرض دینا نہیں تھا؟ نہیں، مقصد کاروباری جذبے کو پروان چڑھانا تھا، اور تحقیق بھی یہی بتاتی ہے، جیسے جے پیل کی تحقیق ہے، کہ اگر صحیح حالات ہوں، مثلاً پہلے سے کوئی تجربہ ہو یا ادائیگی میں لچک ہو، تو مائکرو کریڈٹ واقعی مثبت تبدیلی لا سکتا ہے۔ تو اگر ہم ایک بہتر نظام بنانا چاہیں تو اس کے کیا اصول ہونے چاہیے؟ آپ کی باتوں سے کچھ چیزیں تو واضح ہو رہی ہیں۔ جی ہاں، چند بنیادی اصول تو بالکل واضح ہیں۔ پہلا، مالی خواندگی، لوگوں کو پتہ ہو کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ جی، تعلیم بہت ضروری ہے۔ بالکل۔ دوسری بات، قرضوں کا مقصد وہ پیداواری سرمایہ کاری ہو، وقتی استعمال نہ ہو۔ تیسرا، ادائیگی کا نظام لچکدار اور منصفانہ ہو۔ مطلب لوگوں کی آمدنی کے حساب سے؟ جی، اگر آمدنی کم زیادہ ہوتی ہے تو قسطیں بھی اسی حساب سے ہوں، سود کم ہوتی ہوئی اصل رقم پر لگے، اور وقت سے پہلے ادائیگی پر کوئی جرمانہ نہ ہو۔ یہ بہت اہم ہے۔ اور کیا؟ اس کے علاوہ صرف قرض نہ دیا جائے، بلکہ ساتھ میں کاروباری تربیت، مارکیٹ تک رسائی، اس طرح کی مدد بھی ہو۔ کمیونٹی کی سطح پر ماڈل بنائے جائیں، جیسے گرامین نے کیا۔ ٹیکنالوجی کا بھی کوئی کردار ہے؟ جی بالکل، ڈیجیٹل پلیٹ فارمز استعمال کیے جا سکتے ہیں، لیکن احتیاط کے ساتھ، تاکہ ان کا غلط استعمال یا استحصال نہ ہو۔ اور پھر بڑے منصوبوں کے لیے مخلوط مالیات، جو اثر انگیز سرمایہ کاری جیسے نئے طریقے بھی ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ موجودہ نظام اکثر غریبوں کے لیے سزا جیسا بن جاتا ہے۔ بدقسمتی سے، ہاں۔ ہمیں ایک ایسا نظام چاہیے جو صرف کھاتے نہ دیکھے، بلکہ انسانوں کی ترقی اور ان کی بھلائی کو بھی سامنے رکھیں۔ بالکل، اور خاص طور پر غیر متوقع حالات جیسے قرض لینے والے کی موت، ایسی صورتوں میں ہمدردی کا پہلو ضرور ہونا چاہیے۔ صحیح۔ تو مطلب مالی کامیابی کی تعریف بدلنی ہوگی؟ جی بالکل، کامیابی یہ نہیں کہ کتنے قرض واپس آئے، بلکہ یہ کہ کتنے لوگوں کو مواقع ملے، کتنی زندگیاں بہتر ہوئیں۔ بہت خوب۔ اور آخر میں ہمارے سننے والوں کے لیے ایک سوچنے کی بات چھوڑ جاتے ہیں۔ ضرور۔ کہ ٹھیک ہے، انفرادی سطح پر مالی خواندگی ضروری ہے، قرض کے نظام میں بہتری بھی آنی چاہیے، لیکن کیا عالمی معاشی ڈھانچے میں بھی کچھ بنیادی تبدیلیوں کی ضرورت ہے تاکہ لوگوں کے لیے بہتر زندگی کا مطلب صرف قرض لینا ہی نہ رہ جائے؟